وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. باغ جنت کے ہیں بہارے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہارے مدح خانے اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. مہمانان گرامی مرتبت، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کی بے پایاں توفیق سے ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں. آج کی نشست کا عنوان ہے شان اہل بیت قرآن اور حدیث کی نظر میں. لیکن ظاہر ہے
جو وقت آپ کو اور ہمیں میسر ہے، اس میں ان دونوں عنوانوں کو یا دونوں قرآن اور حدیث دونوں کو کما حق کو ہم ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے۔ پہلے قرآن مجید کی روح سے بات کریں گے اور امید ہے اس کے ساتھ ساتھ سرکار کا فرمان بھی چلتا رہے گا، لیکن یہ دونوں عنوان الگ الگ ہیں۔ قرآن مجید کی نظر میں الگ ہے، حدیث پاک کی نظر میں الگ ہے، لیکن وقت کی تنگی کی بنا پر ہم نے ان دونوں کو حصول برکت کے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی رسول پاک کا تابعی خیر کا جملہ کہہ دے تو اس بندے کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ رسول پاک کے تابعی نے فلاں بندے کی تعریف کی ہے۔ اور اگر کسی کی تعریف کوئی صحابی کر دے وہ اس سے بھی بڑا ہے، اگر کسی کی تعریف خود رسول پاک کر دے اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، اور اگر کسی کی تعریف خود خدا کر دے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک کی مبارک عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں بات جب کرتا ہے تو اجتماعی بات کرتا ہے۔ کسی کا نام، اب لاکھوں صحابہ ہیں، پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام آیا، صرف ایک، وہ بھی چلتے چلتے، یہ نہیں کہ کوئی اس طرف کوئی اہتمام تھا۔ حضرت زید کا، حضرت زید، اب زید جو ہیں وہ کوئی صدیق اکبر تو نہیں ہے، وہ فاروق اعظم مولا علی عثمان غنی نہیں ہے، لیکن ان کا نام ایک مضمون کے تحت آیا تو میرے مالک نے چاہا تو نام لے دیا۔ اب رہتی دنیا نہیں، دائماً ابدا ہمیشہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ زید کا نام قرآن میں ہی پکارا جاتا رہے۔ اس لیے کسی کو اللہ پاک اشارے میں ہی تعریف کر دے تو اس کے لیے یہی کافی ہے، اس کی عزت کے لیے، شان کے لیے، وقار کے لیے۔ تو اہل بیت، ان کا تذکرہ میرے اور آپ کے عظیم رب نے اہتمام سے کیا ہے۔ اب میں قرآن مجید کی آیتیں اور ان میں جو حسب توفیق مضمون میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں، کیا شان والے لوگ ہیں، کیا محتم بشان لوگ ہیں۔ قرآن مجید سورہ آل عمران 3 پارہ ہے، مضمون ہے عیسائیوں کو میرے نبی خطاب فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ اب میرے نبی انہیں اس شرک سے، اس کفر سے باز رکھنے کی کوشش فرما رہے ہیں، یہاں تک
کہ اللہ پاک نے میرے نبی کو فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ میرے نبی آپ نے حجت تمام کر دی، جتنے سمجھانے کے راستے سے آپ نے خوب سمجھایا، اب آپ نے روز روشن کی طرح انہیں کھول کے بتا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ذات کیا ہے، حضرت مریم کی ذات کیا ہے۔ اب بھی اگر یہ نہیں مانتے، اب بھی یہ حجت بازی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ فَقُلْ، آپ بولیے۔ اب اللہ حضور کو فرما رہا ہے آپ اب آخری پتہ ہے، آخری آپشن استعمال کرو، کیا؟ فَقُلْ، آپ انہیں بولیے، تعالو، آ جاؤ میدان میں، تعالو، آؤ، اور اکیلے اکیلے تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کہلوایا کس سے؟ حضور سے۔ اور کہلوایا کیا؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا، تم اپنی خواتین لاؤ، ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، وانفسنا، ہم بھی میدان میں آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، پھر ثم نبتہل، ادھر تم کھڑے ہو جاؤ، ادھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ پورے کا پورا یہ جو اپنا مجمع ہے، تمہارا ادھر ہمارا ادھر، کریں گے کیا؟ ثم نبتہل، پھر تم بھی بولو کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ خدا کی لعنت، تم جھوٹے ہو تو تم پہ خدا کی لعنت، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم کہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ رب اللہ مالک الملک، کائنات کا تنہا مالک، سمیع بصیر، علیم بذات الصدور، اس نے پہلا کیا کہا؟ ندعو ابناءنا، میرے نبی ان عیسائیوں کو کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ اب میرے نبی کا تو بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، نہیں سمجھ آ رہی؟ ندعو ابناءنا، بیٹے لائیں، اب میرے نبی کے بیٹے تو چلے گئے دنیا سے، ایک بھی بیٹا حضور کا موجود نہیں۔ اب وہ تو کھل کھلائیں گے، ٹھٹھا اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، لوگ کہتا ہے بیٹے لاؤ اور بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، پہلے ہی مسئلے میں فارغ۔ آگے کہا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا، ہم اپنی عورتیں لائیں، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ اب یہاں سے اشارہ یہ ہے، یہ حضرت عائشہ کو لاؤ، یہ حضرت ام سلمہ کو لاؤ، حضرت حفصہ کو لاؤ۔ مسلمان خواتین میں قریب تر کون ہیں؟ ازواج مطہرات ہیں۔ ظاہر ہے گھر میں تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، لیکن جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، بیٹی اس گھر کی، اب یہ گھر اس کا، اصل گھر اس کا وہ ہے جہاں اس کا نکاح ہو گیا، جہاں وہ چلی گئی۔ اب اس گھر میں بیٹی آئے گی پردیسی کی طرح، مسافر کی طرح، اور اللہ نے فرما دیا وَأَنفُسَنَا، آگے کہا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، آگے کہا وَأَنفُسَنَا، اور ہم بھی، ہم آپ، ہم خود آتے ہیں
تم بھی خود آؤ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم یہ بد دعا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ٹھہرا کہ میرے نبی کا بیٹا دنیا میں ہے کوئی نہیں، جب بیٹا کوئی نہیں ہے اب نبی کس کو لائیں گے؟ بیٹا تو ہے نہیں۔ اب قرآن مجید آگے یہ اشارہ دیا، اس نے کہا اب دیکھو رب نے بولا ہے کہ میرا نبی علل اعلان بول، یہ گیٹ عزت کا کھول، انہی ہونٹوں اسی زبان سے بول۔ اب دنیا گوش بر آواز، سناٹا تاری، خاموشی تاری، عالمگیر چپ کہ نبی کس کے بیٹے لائے گا۔ اب میرے نبی نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد آتا ہے ہلکا سا کہ کراں کی نہیں سمجھ آئی، وہ تسی اتھے آئے تے اگے جتیاں بہت پئیاں تے تسی جتی اتارنی سی تے تسی آکھیں جتی رکھاں کتے پہلے بڑیاں پئیاں، انہوں آدھے نے ہلکا سا دماغ میں ایمیں ہلکا سا خیال، بس تردد بھی نہیں کیا۔ آپ نے آ کے کہا علی جی میرا نبی ادھر آؤ، بیٹی زہرا ادھر آؤ، حسن کدھر ہے، حسین کدھر ہے؟ حسن کو لیا، حسین کو لیا، ایک کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک کو انگلی سے لگایا، فاطمہ الزہرا کو پیچھے چلنے کا فرمایا، مولا علی کو اس سے بھی پیچھے چلنے کا فرمایا۔ اب میرے نبی نے چلتے ہوئے بتایا لے خدایا میں پتر بھی لے آیا، اور قریب ترین جو عورت ہے میرے وہ بھی میں لایا، اور میں آپ بھی، اس آپ میں بڑی آپ بھی میں آیا۔ اب عجیب تھا، کم از کم عیسائی اعتراض کر دیتے کہ بیٹے لانے تھے، شرط یہ ہے، تو غور نہیں کیتا۔ آج کل مسلمانوں کی جماعتیں، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے حجاج بن یوسف کے مرید کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بیٹے تو تھے نہیں، حسن حسین تو علی کے بیٹے، لیکن جو اعتراض ان کلمہ پڑھنے والوں کو سوج رہا ہے ان عیسائی مشرکوں کے ہونٹوں پہ نہیں آیا، وہ مان رہے ہیں، جان رہے ہیں حسن ابن علی بھی ہے، ابن نبی بھی ہے۔ کیوں جی مناظر جڑا مقابلے چ وکیل ہوندے نا پرلے مقدمے دے پرلے علاقے تو او تے نکڑیاں نکڑیاں گلاں بھی پھڑدا ہے، چھوٹے چھوٹے بسم اللہ اعتراض بھی۔ اب عیسائیوں کے لیے گولڈن چانس تھا، کیا؟ ایک چھوٹا سا لطیفہ آ گیا ہے۔ لاہور شہر تھا، موچی دروازہ بھی لاہور دے وچے تے اے علاقہ سی گوال منڈی تے اے ایریا تے ایک سی مرزا قادیانی، سارے پرانے شیطانہ دی نانی، مرزا ہمیں پرانا وہ بھی شیطان تے نواں بھی شیطان ہویا جو مرزا قادیانی۔ تو مرزا قادیانی جو تھا وہ، اور ایک ادھر قصور شہر ہے، قصور شہر سنیا نا تسا؟ قصور کے ایک تھے بزرگ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری۔ مولانا غلام دستگیر قصوری او مطلب ہاتھ دھو کے قادیانی دے پیچھے پے رہندے سن۔ انہاں دا ایکو ہی کم سی کہ جتھے مرزا کانا اتھے میں ضرور جانا۔
ان کا اب تو جماعتیں ہیں نا ختم نبوت کی، مطلب ہے اب تو پوری دنیا میں. اس ویلے حضرت مولانا صاحب کلم کلے بس اللہ انہاں دے رلے، او جتھے بھی انہاں نو پتہ چلنا، حتیٰ کہ او سسرال جاندا سی یہ پچھو پہنچ جاندے. انج دے بھی دیوانے. وہ گیا نا فیروز پور تھے مرزا قادیانی کے سسرال، مولانا صاحب سیدھا اس کے سسرال پہنچ گئے تے او تے شدہ اندر بیگم دے نال روٹی دے اتے انہیں ایک لقمہ چایا، باروں مولانا صاحب نے در کھڑکایا تے او دے سسر آکھیا ہوئے ایس ویلے کیڑا آیا، اگے ویکھیا تے مولانا وجی چہرہ، دبنگ آدمی، علم کا پہاڑ، نام سنے تو پوری جماعتیں کانپے. اب اس نے کہا حضرت مولانا، انہیں آکھا میں سنیا کانا آیا ہی تھے. پھر سچائی دا تے پیکر سی نا غلام دستگیر قصوری. سبحان، شیر پیش ہے اہل سنت. دور انگریز کا ہے لیکن مولانا جھجکتے نہیں، حضور کی ختم نبوت کا پیڑا پہرے دار. اور جس وقت انہوں نے کہا سنیا ہے وہ آیا ہویا ہی تھے تیرے کول، انہیں آکھے جی چھڑو دفع کرو مہمان ہے. انہیں آکھے مہمان ہے پر بےمان ہے. اس واسطے یہ جو اشتہار چھاپدا رہندا ہے کوئی تے آوے تے میں آ گیا. پھر انہیں جا کے آکھیا سسر نے پترا باروں آئے کھلوتے نہیں. او شو دے دے روٹی تے اتھے بھول گئی تے بیگم بھی اتھے رول گئی تے باقی آلہ کھاتا اتھے ہی کھول گئی. انہیں آکھیا انہوں نساؤ جی، انہیں آکھیا اے غلام دستگیرے، اے سنیاں دا پیرے، ایک کھاندہ یارویں دی کھیرے، اے دا نام غلام دستگیرے. سمجھ آ رہی ہے؟ مولانا نے کہا میں تے جانوں ریا اتھے ہی کھلوتا کاڈونوں، پہلے کرے میرے نال گل، پہلے دکھاوے میں نو اپنی شکل، میں ویکھاں ذرا دا عقل میرے نبی دے مقابلے کردا ہے. صدیق اکبر نو چیلنج دیندا ہے، امام حسین دے بارے چاہتا ہے حسین کیے، انہاں نو آکھ حسین تے بہت اچھا ہے، جو حسین دے نکڑے جے پتر دا غلام آیا کھلوتا ہے. اوکھا ظاہر ہے سسر ہوندہ ہے، پھر بیگم ہوندی ہے. انہیں بھی آکھیا ان بار وڑ بھی نکل بھی ذرا ہمت کر، اونجتے بڑیاں ببکیاں ماردا. تے جیڑے ویلے مشکل سے باہر مرزا قادیانی کو لایا گیا اور اس کو بیٹھک میں بٹھایا گیا، مولانا نے فرمایا کر گل منہ بول. ہون انہیں آکھیا جان چھڑاواں تے کیویں چھڑاواں، میں جاواں تے کدے جاواں. اچانک ہی اس کو شیطان نے الہام فرمایا. شیطان کا جو تھا تو چیلے کو شیطان نے الہام سجھایا. ہن ویکھو یہ جھوٹے کنے چلاک ہوندن، مکار کنے. انہیں فٹ انچ سر تھلے کیتا، او کوکڑے والی مرغی دی طرح انچ سر تھلے کیتا. مرزا قادیانی نے سر تھلے کر کے اتے چکیا. انہیں آکھیا جی مجھے ابھی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ تم مولانا صاحب نال بول نہیں. کہتے میں نو الہام نہ آ جاوے آج تو تقریر ہی نہیں کر. بھائی مجھے ابھی آرڈر آیا ہے تو آج. انہیں آکھے جی ہون تے مجبوری اللہ دا حکم ہے. مولانا صاحب نے آکھیا آج تے شیطان نے تینوں اے پٹی پڑھائی، انشاءاللہ کتھے نہ کتھے تے. جب مولانا گئے اس کے مرید تھے لاہور کے میں صدقے جاؤں، اس میں ہر قسم کی بوٹی، یہاں ہر بندے کو اپنے بندے
پرلے درجے دا الو دا پٹھا ہے انہوں بھی دو بندے لب جان گے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ جیڑا سال سال نہاندا نہیں انہوں بھی مٹھاں بھرانا لے. نہیں سمجھ آئی؟ جیڑے او ٹالی تے پتہ نہیں کی کر دی اولاد جنہوں نے ایک دن بھی منہ نہیں دھویا اس کے بھی 70 مرید لاہور میں نکل آئیں گے. کیا صدقے جاؤں تمہاری ہائے ہائے لاہور لاہور ہے. اسے واسطے مرزا قادیانی کے یہاں سسرال یہاں بھی بدبخت کے وہ دوسری بیگم ادھر گوال منڈی ادھر پہنچ. ان کو پتا چلا اس کا ایک امروہی مرید تھا, اس نے مولانا غلام دستگیر کے خلاف اشتہار چھاپ دیا کہ مولانا آپ نے ہمارے حضرت کو وہاں ذلیل فرمایا, اب لاہور میں آئے ہم مباہلہ کریں گے. مولانا تو انتظار میں تھے, چکیاں کتاباں بمائے حساباں, پہنچ گئے گوال منڈی. ایک کنڈا کھڑکا دیتا اسی آ گیا. اب باہر نکلے, لاہور تو لاہور ہے نا, اتنا بڑا شہر, نکل آئے مسلمان بھی قادیانی سارے نکلے. اب قادیانیوں کا جو مناظر تھا اس نے کہا ایدے کولو جان چھڑائی چنگی, ایدے نال بولنا تے در بڑا اوکھا ہی کھولنا, ایدے نال مقابلہ نہیں ہو سکتا ڈھولنا. وہ جیڑے ویلے انہاں آکھیا آپس سے مل کے انہوں نے کہا مولانا جو ہیں وہ اکیلے آئے ہیں اور آئے ہیں مباہلہ کرنے, اور مباہلے میں اللہ نے بولا ہے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم تعالوا. اللہ نے جمع کا صیغہ بولا ہے اور جمع کے لیے کم از کم 3 بندے چاہیے. 2 ہوں تو قرآن کی روح سے مباہلہ نہیں ہو سکتا, کم از کم 3 چاہیے. مولانا صاحب تو اکیلے آئے ہیں, بندے قصور سے نہیں لائے ہیں, لہٰذا ہم کہتے ہیں قرآن کی روح سے بندے ہی تیرے ساتھ پورے نہیں, مباہلہ نہیں ہو سکتا. اب اپنی طرف سے فل خوش کہ جان چھوٹی, لیکن جب مولانا کے سامنے آ کے کہا کہ قرآن نے نبی پاک نے مباہلہ جو عیسائیوں کو کہا تھا تعالوا ندعو ابنا تعالوا آؤ, تو وہ تو جمع کا صیغہ, جمع کے لیے کم از کم 3 فرد اور تو اکیلا آ گیا ہے, لہذا جمع ہے نہیں, قرآن کی روح سے مناظرہ مباہلہ نہیں ہو سکتا. مولانا 2 پتر لے آئے سن کتاباں چکوا کے, انہا آکھیا لاہور دا مولوی نہ سہی, ایک پتر نو ادوں پھڑیا دوجے نو ادوں پھڑیا آوے اڑیا, فرمایا لو قادیانی ہو سن 3 تے ہو گیا. مجھے اس آیت سے وہ یاد آیا, مباہلہ تو مباہلے میں بھاگے قادیانی جیسے یہ یہاں بھاگے. وہ فرق یہ ہے وہاں امام ہے, لاہور میں غلام ہے. وہاں بھی باطل سامنے, یہاں بھی باطل سامنے. میرے نبی نے جب بولا عیسائیوں کو آؤ مباہلہ کرتے ہیں, مناظرہ تو ہوتا نہیں, لہذا پہلے بیٹے لاؤ. میرے نبی بیٹے رب نے بولے, میرے نبی بیٹوں کی جگہ کس کو لائے؟ حسن کو لائے, حسین کو لائے. اب نہ اعتراض کیا عیسائیوں نے, نہ کوئی عرب ادھر سے بولا, نہ میرے نبی کو ذرا سا بھی شک پڑا, نہ مولا علی بولے کہ رب نے تو آپ کو اپنے بیٹوں کا کہا, میرے بیٹے کیوں لائے ہو؟ اس سے پتا چلا رب بھی اس بات کے اوپر
بالکل یقین سے اس نے فرمایا یہ حسن بھی تیرا بیٹا ہے، یہ حسین بھی رحمان کے فرمان سے، اللہ کے قرآن سے۔ اور پھر اعتراض کا حق زیادہ حاصل عیسائیوں کو تھا، وہ بھی مان گئے حسن ابن نبی ہے، حسین ابن نبی ہے۔ اس لیے قرآن بھی بولے، رب بھی بولے، جبریل بھی بولے، نبی بھی بولے، علی بھی بولے، ولی بھی بولے، ہر مومن بولے، ہمیں تھوڑی طرح ہولے ہولے۔ اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، نبی پاک کے بیٹے حسن اور حسین، اب آپ کہیں گے بات سیدھی ہے، بیٹی کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کا تعلق اپنے ددیال سے ہوتا ہے، ان کا خاندان اصولاً وہی ہوتا ہے۔ میرے نبی نے بولا کہ خاصیت یہ ہے، ان اللہ جعل ذریتی فی صلب علی، اللہ نے اولاد میری، ذریت میری پر رب نے رکھ دی علی کے پشت میں۔ اب علی الگ ہے، آپ الگ ہو۔ کملی والے نے کہا یہی تو سمجھانا ہے، علی منی و انا من، علی مجھ سے اور اے علی میں تجھ سے۔ اور دوسرے مقام پہ کہا حسین منی و انا من، تیسرے مقام پہ جب ان پانچوں کو اکٹھا کیا کہا یہ سارے مجھ سے، میں ان سب میں سے۔ یہ ایک اصطلاح ہے کہ جب کسی سے عربی میں یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ انو تے مینو دو نہ سمجھنا، اساں ایک۔ نبی کریم نے کہا مجھے اور علی کو دو نہ سمجھنا، میں اور علی ایک ہیں، میں اور حسن ایک ہیں، میں اور حسین ایک ہیں، میں اور زہرا ایک ہیں، پانچ تن بڑے نیک ہیں۔ اللہ ابناءنا و ابناءکم۔ اب ذرا توجہ کرنا، مسئلہ جس پہ مباحلہ ہے، مسئلہ ہے توحید کا، اور توحید کے اس بات کے لیے میرے نبی کو رب نے میدان میں بلوایا۔ توحید تو تیری ہے، اور توحید کے اس بات کے لیے کن کو لائے ہو؟ رب کی وحدت توحید کے اس بات کے لیے پورے عرب میں جن پانچ کو رب نے بلوایا ہے، گویا اپنی توحید ان کو دکھا کے منوایا ہے۔ تو انوجہ سمجھ نہیں آیا ہے، یہ معمولی آدمی ہو سکتے ہیں جن کو رب نے نبی کو بولا ان کو لا میدان میں کھڑا کر، میری توحید کے علم کو بلند کرو۔ کیوں؟ یہ توثیق ہے، یہ تصدیق ہے، ان میں ایک ایک بندہ ٹھیک۔
ابنانا و ابناءکم. اسی لیے میں نے رات کو بھی ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ حضور کے پشت پہ جب امام حسن بیٹھ گئے تھے تو حضور نے یہ نہیں بولا میرا دوتا میری بیٹی نہیں، ان ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا میرے اوپر بیٹھ گیا. اور پھر حضور علیہ السلام ایک دن گودی میں لے کے دونوں کو بیٹھے، کہا آذان ابن آیا، یہ میرے دونوں میرے بیٹے. تیسری منزل پہ بخاری مسلم میرے نبی نے حضرت امام حسن بیٹھے تھے، میرے نبی نے حضرت امام حسن کی طرف اشارہ کیا، ابنی ابنی، میرا بیٹا میرا بیٹا، ابنی ھذا سید. معاف کرنا ہون تے ہر کوئی آپے ودا بندا ہے سید یا آپے لکھدا ہے، انکار کسے دا نہیں، لیکن ہر کوئی خود لکھتا ہے نا. ٹیلی فون کرتے ہیں، جی قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو جی؟ ملتانوں بول رہے ہیں. کون ہو؟ میں سید کاظمی بول رہے ہیں. اس نے خود بولا نا، ورنہ وہ نام بھی لے سکتا تھا سید. ہمیں کسی کا انکار نہیں، لیکن جتنے بھی ہیں آپ لکھتے ہیں، آپ بولتے ہیں، لیکن یہ ایسا سید ہے میرے نبی نے پہلو میں بٹھا کے انگلی نبوت کی اٹھا کے اشارہ کر کے ابنی ھذا، میرا اے پتر سید. سید اکھوان دی چستے آئی، یہ میرا بیٹا. یہ دا مطلب ہے ہر کہ میں ایرا غیرہ نتو خیرہ چند پانچ چھ مولویاں دے جماعتاں بے کے کسی نو سید آگ جڑن، او سید نہیں ہونا. سید واسطے کرائیٹیریا ہے. او نبی دی آل ہوئے تے فاطمہ دا لال ہوئے. ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین. ایک بہت بڑا معاملہ بعد میں ہونا تھا جس کی طرف میں نے رات کو اشارہ عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ توڑنے والوں کو جوڑتا ہے. اسی لیے سید کا جو معنی لکھے گئے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ سید کا معنی کیا ہے. ایک معنی یہ ہے کہ جو ٹوٹے کو جوڑے. کیا؟ جو یا جڑیا نو تروڑے نا، یہ تو الٹ ہو گیا. جیڑا ٹوٹیاں نو وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا، وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا، جنہیں ٹٹیاں نو پھر گنڈنائی. میرے نبی نے خود بھی کہا یہ میرا بیٹا، یہ میرے بیٹے، یہ میرے پھول، یہ میری خوشبو قدم. اور پھر خود حضرت امام حسن نے ایک منزل پہ کہا آنا ابن النبی، میں نبی کا بیٹا. چلو نبی پاک دے منہ تے پھب گئی گل تے خود دعویٰ کر دیتا انا ابن النبی، میں نبی کا بیٹا. پھر آگے کہا انا ابن البشیر، میں بشیر کا بیٹا. انا ابن النذیر. یہ کون بول رہے ہیں؟ امام حسن بول رہے ہیں، مومنوں کے سجن بول رہے ہیں، یہ حسن کی پھبن بول رہے ہیں.
یہ جناب امام حسن بول رہے ہیں، میں نبی کا بیٹا، میں بشیر کا بیٹا، میں نذیر کا بیٹا۔ آگے کہا ہم وہی اہل بیت ہیں جن کے لیے رب نے افترض اللہ تعالی مودتہم و موالاتہم، جن کی محبت رب نے فرض کی ہے، ہم وہی اہل بیت ہیں۔ اب اس آیت کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے، لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں میں بیٹا ہوں نبی کا۔ اللہ کہتا یہ بیٹے ہیں نبی کے۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ ان کے حجاج بن یوسف پلید، یہ جتنے نسبی خرجی دشمنان علی طے شدہ مسئلے انوی انہوں نے اینا خبیثاں دی نشانی ہے، پرانے باویں نویں۔ حجاج بن یوسف جانتے ہیں نا، اشارہ میں نے کیا تھا، 1.25 لاکھ مسلمانوں کا قاتل، جن میں صحابہ بھی ہیں، جن میں تابعین، تبع تابعین، اتنی بڑی ہستیاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے قیامت کے دن مقابلہ کروا دیا ساری امتوں میں کہ ہر امت اپنے میں سے ایک خبیث لائے، چنگے آندہ بھی ہونے تے برے آندہ بھی، اگر اللہ نے قیامت کے دن کہہ دیا کہ ہر امت اپنی اپنی سب سے بڑا خبیث بندہ، پلید بندہ لائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اسی جیت جانا ہے۔ انہاں کہا تُسی کس طرح جیتو گے؟ فرمایا اساں حجاج بن یوسف نو پیش کر دیاں گے، اے ویکھو پلیداں دا پلید، خبیثاں دا خبیث۔ انسانیت میں سے پلید آدمی یہ وہ خبیث ہے جو کانا ناسبین خارجین۔ امام ذہبی کہتے ہیں یہ پلید ناسبی خبیث تھا۔ ناسبی کا مطلب ہے جس بندے کے کوئی کان میں علی کا نام آئے اور ماتھے پہ ذرا سی تیوری آ جائے سمجھ لو پکا خبیث ہے، لکھ رکھو، سند یافتہ پلید، پرلے درجے کا بے ایمان۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم منافق کو کس کسوٹی پہ پہچانتے تھے؟ صحابہ وہ کہتے ہیں علی کا نام آیا، چہرے پہ رونق آئی، ہم کہتے تھے مومن ہے۔ لیکن مولا علی نے پھر نشانی بتائی، فرمایا ایک بات یاد رکھنا، میری محبت اور صدیق اور عمر کا بغض ایک سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آئی کیا کہا میں نے؟ فرمایا جہاں میری محبت ہوگی وہاں ابو بکر کا بغض نہیں ہوگا، یعنی میرا پیار ہوگا تو وہاں یہ یار ہوگا، اس کے ایمان کا اعتبار ہوگا، اس کا بیڑا پار ہوگا۔ تو خیر یہ نشانی پک گئی۔ تو حجاج بن یوسف نے اس نے اللہ اکبر حضرت یحییٰ بن یعمر ایک محدث تھے تابعی، ان کو کہا یہ جو کہتے ہیں حسینی حسنی کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیسے نبی کی اولاد ہیں؟ یہ تو علی کی اولاد ہے، یہ نبی کی اولاد نہیں ہے۔ حالانکہ حجاج بن یوسف کے سامنے بولنا موت کو دعوت، سیدھی تلوار آتی تھی، گردن وہ گئی۔ لیکن یحییٰ بن یعمر ویسے تو چپ رہتے تھے، قاضی تھے، انہوں نے کہا تنخواہی نہ دی لینا تے بول پیا تے نوکری نہیں سیری جانا ہے۔ انہاں آکھیا بڑا چپ رہا، پر نبی دی آل دے مسئلے چپ رہنا بڑی بے ایمانی ہے۔ انہاں سیدھا ہی آکھیا تو جھوٹ بولتا ہے،
آلے نبی واسطے سینہ چھاتی تان کے بولنا ایمان دی نشانی ہے. انہیں آکھا سر جاندہ ہے تے جاوے. نوکری تے خیر چھوٹی چیز ہے, آپ تا نوکری آلے کھاتے چی رال اتھے ہی پہ جاندے اسلم میں جی کریے کی روٹی دا مسئلہ ہے. قادری صاحب ورنہ بڑا غصہ بڑا آ رہا ہے, ایمان میرے وچ بڑی چھل آئی ہے پر کراں کی نوکری دا. میں صدقے جاؤں اتوں بڑا ہی بال آیا میں نو, پر میں چوپ ہی ہو گیا. حضرت یحییٰ کہتے ہیں اتھے چوپ والا کھاتا نہیں, اور پھر سامنے ڈی سی ایس پی ایس ایس پی وزیر اعلیٰ نہیں, حجاج پلید آئے. کہا تو جھوٹا ہے. اس نے کہا میری بلی مجھے میو میو, آج تک عمر فاروق کے بیٹے کو یہ جرت نہیں ہوئی. ابن مسعود کو میں نے کہا رئیس المنافقین, حضرت انس کو کہا یا خبیث. انہوں نے زبان نہیں کھولی کیونکہ ان کی ذات کا مسئلہ تھا, لیکن تو ہمارا قاضی مولوی بول پڑا. کہا تو مجھے 1000 بار خبیث کہے نہیں بولوں گا, پر آج تو نے وہاں ہاتھ ڈالا ہے اوپر کملی والا ہے. اس نے وہ نامراد تلوار بھی رکھتا تو زہر میں بجھا کے, جس کی صرف نوک چبھ جائے تو بندہ پھڑک پھڑک کے مر جاتا تھا, ایسا خبیث تھا. اس نے تلوار میان سے باہر کھینچ لی. اس نے کہا مولانا مجھے جھوٹا کہا, جھوٹا کہا تو اب ذرا ثبوت لائیے کہ حسن حسین نبی کے بیٹے ہیں. لیکن میں کوئی روایت شوایت نہیں سنوں گا کیونکہ میں راوی ہوں کا تو قاتل ہوں. حضرت یحییٰ نے کہا یحییٰ بولا یحییٰ اوے بے حیا کر کچھ حیا. تو اعتراض اس پہ کرتا ہے جو ابن مرتضی ابن مصطفیٰ پھر پیڑے وچا. ہم تجھے بتاتے ہیں اس نے کہا تجھ سے زیادہ یہ حجاج بن یوسف قرآن مجید کا ٹاپ کا قاری تھا, روزانہ اتنے سپارے پڑھتا تھا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں مجھے اس پلید کے اوپر رشک آتا ہے, باقی ہے تو سر سے پاؤں تک پلید, لیکن قرآن کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے مجھے رشک آتا ہے. اس واسطے حافظ صاحب کوئی آنکھیں نہ تینج نہ سمجھ لینا بڑا ہی چنگا ہے, پرلے درجے دا دور داؤ بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا بتا کہاں لکھا ہے حسن حسین نبی کے بیٹے ہیں. حضرت ہمارے جیسے خالی تھوڑے تھے آگے قاضی صاحب, انہوں نے کہا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس, وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ 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 والیاس کل من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے کون؟ زکریا, یحییٰ, عیسیٰ. تسی اجن رستے چ نہیں, تسی بالکل گھر بیٹھے ہو جے. اوکھی گل ہے نا, اے حلیم تے 2 پراٹھے کھا کے سمجھ نہیں آنی, اے تساں میری طرف توجہ فرمانی پھر سمجھ وچ آنی. انشاءاللہ تساں کان لایا تے پھر کرم آیا جانی. حضرت یحییٰ نے کہا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس. بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کی اولاد کی. فرمایا یہ بھی ان کی اولاد, یہ بھی زکریا بھی یحییٰ بھی. آگے کا وعیسیٰ, اتھے بریک لا دیتی حضرت یحییٰ نے. فرمایا عیسیٰ دا تے پیو ہی کوئی نہیں,
عیسیٰ دا تے پیو ہی کوئی نہیں، جو تو پیو ہی کوئی نہیں تے رابطہ ہی کوئی نہیں تے اے ماں دی طرفوں رشتہ کتھوں بندا ہے؟ ماں دی طرفوں ابراہیم نال رشتہ کتھوں بندا ہے؟ حجاج سر پھڑ لیا، فرمایا اگر اے ماں مریم دی طرفوں ابراہیم دا پتر بن سکتا ہے تے اے بھی فاطمہ دی طرفوں محمد دے بیٹے۔ حضرت مہربانی شکریہ۔ اے جے شیعہ دا مجمع ہوندا نا انہاں رقص کر کر کے صفاں تواڑیاں پھاڑ چھڈنیاں سی۔ شکر ہے تسی آرام نال بیٹھے، انہاں تے ہاں واہ واہ کر کے مسجد دی چھتی انہاں اڑا دینی سی۔ شکر ہی ربا سانو اے لبے تے اسانو انہاں نو لبے، پر سکون لوگ، چین والے۔ دلیل یاد رہے گی، جب کہا نا حضرت عیسیٰ کا تو ابا ہی کوئی نہیں، رشتے ابراہیم سے تو ابے سے جڑیں گے، ہے خالی ماں، تو اگر ادھر ماں کی طرف سے ادھر رشتہ جوڑ سکتا ہے تو ادھر مریم ہے ادھر زہرا ہے۔ حجاج بن یوسف تلوار بھول گیا، یحییٰ کو تک کے ان کے علم کی سولی پہ جھول گیا۔ اس نے کہا مجھے مان تھا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کوئی نہیں پڑھتا، 1000 نہیں لاکھوں بار اس آیت سے گزرا ہوں، لیکن آج تو نے سنائی ہے سمجھ میں آئی ہے۔ یہ نبی کے بیٹے ہیں، اس لیے رب نے کہا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ اب کیونکہ معاملہ ہے کفر و اسلام کا، معاملہ ہے حق و باطل میں امتیاز کی لکیر کھینچنے کا، تو میرے نبی صرف 4 وہ 5 یہ کتنے ہو گئے؟ 5 تن پاک۔ یہ دیتے بھی بڑا غصہ کر دیے میری کمپنی، جی 5 تن پاک تو باقی نہ پاک ہیں۔ میں کہ فٹے منہ تیری سوچ دے، لکھ لعنت ہے تیری عقل پہ۔ عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے لیلا نظر۔ عقل خراب ہے، سارے پرزے ہی خراب ہیں۔ کیا اعتراض کیا کیا؟ جی 5 تن پاک ہیں تو باقی پلید ہیں۔ تو آگے ایک بابا کھڑا تھا، اس نے کہا صدیق اکبر۔ مولوی نے پھر آگے کہا جی صدیق اکبر، انہیں آکھا ہون دس باقی سارے جھوٹے۔ صدیق سچا تے باقی عمر، مولوی آکھا فاروق، انہیں آکھا باقی وہ حق باطل فرق نہیں کر دے۔ اس نے کہا بے وقوف آدمی پڑھ لکھ کے جاہل، ایک کی تعظیم سے دوسروں کی توہین نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے قرآن پاک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انجیل ناپاک ہے۔ اللہ پاک تو باقی کیا نبی ناپاک ہیں؟ نبی پاک باقی کیا باقی نبی پاک نہیں؟ یہ دماغ کی خرابی ہے، یہ یہاں پرزہ خراب ہے، اس لیے کہ اگر محبت ہوتی اعتراض ہی نہ ہوتا۔
میرا 1000 جملوں کا ایک جملہ یاد رکھنا، یہ جو رات کو میں نے حدیثیں پڑھتا آ رہا ہوں کہ حضور اسی بات پہ زور دے رہے ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی محبت، میری محبت، من احبانی، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اسے چاہیے ان سے پیار کرے، جو ان سے پیار کرے پھر مجھ سے پیار کرے، ان کے بابا سے پیار کرے، ان کی والدہ کی محبت میں ڈوبے، وہ کانا مائی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، فی درجتی یوم القیامہ، وہ جنت میں میرے درجے میں، میری کلاس میں۔ اللہ اکبر۔ جو محبت کرے گا وہ میرے درجہ ہوتا ہے کلاس۔ اب بندے دے کول 3rd کلاس دا بھی ٹکٹ نہ ہوئے تے 1st کلاس سے جا سکتا نہیں؟ سمجھ آ رہی؟ اگلے ہم پھڑ کے اندر بھی کر دینا کہ یہ دھوکے باز ہے، لیکن ہو ایسا پیار کا ٹکٹ لے کے پہنچ جائے تو آگے دیکھ کے کہیں وعدہ تھا فی درجتی۔ یہ محبت پہ حضور کیوں زور دے رہے ہیں؟ فرمایا میرے نبی نے، فرمایا علموا اولادکم محبت رسول اللہ۔ او مسلمانوں اپنے نبی کی سنو، فرمایا میری امت اپنے بچوں کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اس کا مطلب یہ بھی سکھانے کی شے ہے، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسرا قرآن سکھاؤ۔ تیسرا فرمایا اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ میرے نبی کیوں زور دے رہے ہیں کہ جیسے قرآن کو سیکھتے ہو اپنے نبی کی اولاد کا پیار بھی سکھاؤ۔ آپ ذرا گھر جا کے سوچنا، قرآن تو ہم روز سیکھتے ہیں، فرمایا جیسے اس کو سیکھتے ہو یہ بھی سیکھو۔ کیا بات! اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ محبت پہ زور دیا۔ اب نتیجہ میں نکال رہا ہوں، کیوں؟ میرے نبی کو پتا تھا کہ میں ان کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں، مجھ سے، میرے آل سے، میرے اصحاب سے محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو۔ اللہ کو بھی کہا تو بھی محبت کر، پھر کہا اے اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ یہ محبت کا وظیفہ چل کیوں رہا ہے؟ اصل راز کی بات آج لکھ لو، کیونکہ محبت ہو جائے، اگر محبت ہو جائے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ آیا آیا، یہ میں نے آزم کا فکرہ اس لیے پڑھ دیا کہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے، ورنہ حدیث ہے حبک الشیء یومی و یسم۔ میرے نبی نے یہ راز بتایا، فرمایا تجھے اگر کسی سے محبت ہو جائے تو یہ محبت محبوب کے معاملے میں بندے کو اندھا کر دیتی ہے۔ سارا جہان کہتا ہے تیرا محبوب انج دا، او سر چکیا دا کنج دا۔ حضور فرماتے ہیں محبت ہو جائے نا تو پھر عیب، کمی، کمزوری، سوال، اعتراض آندہ ہی ادوئیں جدو محبت تو سینہ۔ ہائے ہائے ہائے، ہم کیوں حسن حسین پہ اعتراض نہیں کرتے؟ ہم کیوں یزید سے نفرت کرتے ہیں؟ اصل میں ہمیں ان سے محبت ہو گئی۔ ہم نبی پاک کا نام آئے تو پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی انگلی اٹھائے تو ہم پورا ہاتھ اتار دیتے ہیں، زبان کھولے تو ہم سر اڑا دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟
چاہے وقت کا گورنر ہو بندوق کی گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رنگ کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے. بیرا شریف کا ایک فارغ التحصیل مولانا تھا نہیں ہے، اب بھی ہے، ریٹائر ہو گیا ہے اور علامہ صاحب کے علاقے کا ہے. تو وہ کھاریاں کے اندر ڈیوٹی دے رہا تھا، تو جمعہ پڑھا رہا تھا. تو آگے ان کا یہ جو خطیب ہوتے ہیں نا، ان کا ہوتا ہے انچارج کرنل رینک کا آدمی انچارج ہوتا ہے. تو مولانا نے کوئی ان حضور علیہ السلام کی تعظیم پہ لیکچر دے دیا. اس نے بلا لیا کہ آپ نے فرقہ واریت سے کام لیا ہے، فوج کے اندر قانون ہے، یہاں فرقہ واریت نہیں ہو سکتی. مولانا نے کہا کہ کسی نے حضور کے بارے میں حل کا جملہ کہا ہے، تو اس لیے مجھے کہنا ضروری تھا. اس نے کہا میں کہوں تو، اور کرنل تھا نا. مولانا نے انج کیا، سیدھا کر کے کہا آنکھ کے بھی کھا. آنکھ انہوں نے انج کیتا، آنکھ جے اتھے ہی تینوں میں نہ پھڑکایا تے میرا ناوی کلیار نہیں. کوئی ایویں سیدھا جے آدمی فتوی جی اتھے تے شلوار کتھے، پر حضور دا نہ آیا تے انہیں کرنل نو دیتی نہ تڑی، وہ کمڑا شروع ہو گیا. انہیں کہا مولانا جائیں آپ جائیں. انہیں کہا کہ پھڑکا ہی نہ دے. اس نام میں بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد. اللہ. اور مسئلے میں نو بول جانے. تعالو ندعو ابناءنا، بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنے بیٹے. حضور لے آئے اپنے بیٹے. پھر عورتیں، یہاں پر لوگ بول پڑے، کہا صرف حضرت خاتون جنت کو ہی کیوں لائے؟ اگر بیٹیاں ہوتی 4 تو 3 وہ بیٹیاں بھی تو بیٹیوں میں شامل تھیں، ان کو بھی لاتے. تو ادھر بول پڑے علامہ صاحب نے کہا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. اتنی بھی نے کوئی نہیں سمجھاتا کہ جس سال یہ مباہلہ ہوا ہے نبی پاک کی صرف ایک بیٹی ہی زندہ تھی، اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. اس لیے اعتراض نہ کر، پہلے عقل کر، تھوڑا پڑھ پھر سارے نال لڑ. اس لیے 3 تشریف لے جا چکی، دنیا سے 1 لائے. لیکن یہ بھی تکریم ہے، تعظیم ہے، شان ہے. یہ روایت نہیں، قرآن ہے، یہ زہرا کی شان ہے. اور اگلا جملہ عجیب ہے، انفسنا، ہم خود بنفس نفیس، خود ہم. ہوئے 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 عجیب کمال. میں کہتا ہوں اس لفظ نے تو مولا علی کو اٹھا کے عرش کی چوٹی پہ براجمان کر دیا. حضور نے فرمایا بیٹے خواتین لاؤ، اور کہا ہم خود آ جائیں. جہاں ہم خود کہا علی کو پکڑ کے ساتھ کر لیا. اب قرآن کہتا ہے ہم خود. اب سوال یہ ہے، یہ ہم خود ہے یا یہ ہم خود ہے؟ یہ بلسان خود ہے یا یہ بلسان خود ہے؟ یہ بقلم خود ہے یا یہ بقلم خود ہے؟ لگتے تو 2 ہیں. نبی کہتا ہے ایک ہی جان ہے، ایک ہی نفس، ایک ہی جان ہے. ادھر محبوب سبحان ہے، ادھر شاہ مردان ہے.
قرآن کہتا ہے ایک جان ہے، ایک جان ہے، ایک جان ہے. اسی لیے رسول نے بولا علی منی وانا من. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت ہیں. میرے صدیق اکبر کہا کرتے تھے اسپیشل حضرت علی کو کہتے تھے علی میرے رسول کی عطرت ہے، علی میرے رسول کی عطرت ہے. عطرت، عطرت کہتے ہیں نسل، اولاد. واہ، ایک معنی، بڑا معنی یہی ہے، عطرت، نسل، اولاد. حالانکہ آپ تو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں. صدیق اکبر نے فتویٰ دے دیا، فرمایا جیسے وہ عطرت رسول ہے حسن حسین، یہ بھی عطرت انہی کی ہے. ادھر قرآن میں میرے رب نے، میرے رسول نے بولا، فرمایا میری امت میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں دو چیزیں بڑی نفیس، بڑی نفیس، بڑی لطیف، بڑی عظمت والی، شان والی، عزت کے معاملے میں پہاڑ سے بھی بھاری دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھامے رہو گے، راہ راست پہ رہو گے. ان میں سے ایک کو بھی چھوڑو گے اجڑ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، بدراہ ہو جاؤ گے. حضور وہ کون ہیں دو؟ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی. ایک قرآن ہے، دوسرا میری یہ آل پاک، یہ حسن، یہ حسین، یہ زہرا، یہ شاہ مردان ہے. یا اللہ، ہو سکتا ہے یہ رستے میں الگ الگ ہو جائے، قرآن الگ ہو جائے، یہ الگ ہو جائیں. واہ کملی والے آ، میں صدقے تیرے توں. میرے نبی نے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت، میری عطرت، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، ساتھ چلیں گے، ساتھ آئیں گے. کب تک ساتھ نبھائیں گے؟ فرمایا حشر ہو جائے گا پھر بھی یہ ساتھ، حساب ہوگا پھر بھی یہ دونوں ساتھ، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ جو آئیں گے قرآن ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ. اور صدیق پورے والوں، لاہور والوں، قرآن ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ. قسم ہے خدا کی ہم ان کے ساتھ. یہ آپ سے کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں کہ یزید کے ساتھ ہیں؟ کوئی پوچھے آپ سے آپ شمر کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ؟ کوئی پوچھے آپ مروان شیطان کے ساتھ ہیں یا شاہ مردان کے ساتھ؟ خدا کی قسم ہم مرے ہوئے بھی ہوں گے تو ہماری لاش پہ کوئی گھوڑے بھی دوڑا دے، ہماری لاش کے اندر یہ بوٹی بوٹی، قطرہ قطرہ خون کی بوند بوند بولے گی. ہم نبی کے ساتھ، ہم نبی کے یار صدیق کے ساتھ، ہم علی ولی ولی علی کے ساتھ، ہم حسن کے ساتھ، ہم حسین کے ساتھ، ہم زہرا کے غلاموں کے ساتھ، ہم زہرا کے اولاد کے ساتھ. میرے خون کا ہر قطرہ تیری توقیر بنے گی. میرے خون کا
ہر قطرہ تیری توقیر بنے گی، میرے گرتے ہوئے آنسو سے تیری تصویر بنے گی، میرے گرتے ہوئے آنسو سے تیری تصویر بنے گی، میرے گرتے ہوئے آنسو سے تیری تصویر بنے گی، ہمدم ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے، جن پر تیرے کرم رہیں گے، جن پر تیرے کرم رہیں گے، وہی لوگ محتشم رہیں گے، وہی لوگ محتشم رہیں گے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جب یہ پانچ چلے، تبصرہ تو مختصر سن لیا، جب یہ پانچ چلے، آگے عیسائی اپنے اسقف اپنے رہنماؤں کے ساتھ چلے، آگے ان کے جو رہنماؤں نے دیکھا، نظر پڑی نبی کے مکھڑے پر، نظر پڑی حسن کے چہرے پر، نظر پڑی حسین کے حسن پر، نظر پڑی ولی علی کے وجیح چہرے پر، خاتون جنت کی چادر پہ نظر پڑی تو پیچھے دوڑا رہنما، کہا رکو، رک گئی عیسائیت، کہا خیر ہے، کہا جو چہرے میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اگر محمد نے بد دعا کر دی اور ان کے ہونٹ ہل گئے، تو اگر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا نا خدا سے کہ مولا یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو پہاڑ اپنی جگہ پہ نہیں ٹک سکے گا، اس لیے ان کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ انہوں نے کہا تو دیکھا کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھا میں نے یہ ہے کہ ان پانچ کے چہروں سے نور کی لاٹیں نکل کر سیدھی عرش پہ جا رہی، سیدھی عرش پہ جا رہی ہے۔ یہ کافر دیکھ رہا، یہ بے کلمہ دیکھ رہا، سیدھی عرش پہ جا رہی ہے۔ اس نے کہا اگر انہوں نے بد دعا کر دی اور ان چار نے آمین کہہ دی تو جانتے ہو ہم نسلیں ڈھونڈیں گے، ہماری نسلیں فنا ہو جائیں گی، ہمارا نام دنیا سے مٹ جائے گا۔ چپ کر کے محمد عربی کو کہہ دو کہ ہم سے جزیہ لے لو، ہم صلح کرتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ جب سر جھکایا تو کملی والے نے وہی فرمایا نجرانیو، اگر آج تم مباہلہ کرتے تو آسمان سے میں بد دعا کرتا، یہ چار آمین کہتے، پھر آسمان سے آگ برستی، تمہاری نسلیں، تمہاری بستیاں، تمہارے گھر، حتیٰ کہ تمہارے شہروں کے درختوں کے اوپر بیٹھنے والے پرندے بھی جل جاتے۔ تم نے مجھے اور ان چار کو سمجھا کیا ہے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ قرآن مجید کی آیت اور 7 حدیث لکھ کے آپ کہتے ہیں ایک بے ایمان عیسائی کی نظر یہ نور تک رہی ہے،
اور یہ بول رہی ہے کاش کہ کوئی مومن یہاں آتا، نظر اٹھاتا، اسے حسن حسین داتا نظر آتا، پھر وہ کیا نعرے لگاتا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن، وہ اردو میں بھی کبھی کبھی کہتے تھے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوا ہوں میں، وقت کا غوث بول رہا ہے، اس وقت اس غوث کا ایک ادنا سا خادم بول رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پیدا ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے، پیدا ہوا ہوں میں، اب میں کہہ رہا ہوں پیدا ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے، پیدا ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے، اور تشنا ہے، پیاسی ہے، تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، اور جو محبت میں مرے، غنچہ دہن علی اصغر، غنچہ دہن حضرت علی اصغر، جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے، جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے۔ یہ ابھی میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ حاجی افتخار صاحب آکھن لگے کوئی 15 منٹ اگے پیچھے نہیں ہو سکتے، میں آکھے پہلے تسی نون تے پی تے ٹی تے آپس رل کے مشورہ کر لیں۔ خیر، تو کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ آیت کیا بول گئی، 5 اور 5 تن، بڑی مزے کی بات آ گئی، 5 تن، یہ 5 تن مولاناؤں تمہاری جماعتوں نے ترتیب نہیں دی ہے، یہ خدا نے دیے ہیں، یہ مصطفیٰ نے دیے ہیں، ساڑھے نال نہ لڑو، کسی اور پاسے بڑھو، ہم تو بولیں گے رب نے بنائے ہیں، نبی نے اور پھر رسول پاک نے چادر اٹھائی، زہرا کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا، علی کو لیا، گھر بی بی ام سلمہ کا، اوپر چادر ڈال کے آپ بھی ویچ لوک گئے تے رب نو آکھن لگے اللہم آلو بیتی ربا تک لائے اینی اہل بیت۔ اوہ ساڑی ماں بی بی ام سلمہ او باہر بیٹھیاں نے کہ میں نو بھی آن دیو، فرمایا تو باہر ٹھیک ہے، تو ہیں ویچ، پر اس ویلے ذرا ہائے ہائے، یہی حضرت عائشہ کے ڈیرے پہ کئی جگہ پہ اس کو کہتے ہیں حدیث قصہ، چادر والی بات۔ یہ 5 کبھی چادر میں، کبھی ردا میں، کبھی قصہ میں، کبھی میدان میں، کبھی قرآن میں۔ جرت ہے کسی جماعت کی، ہمیں کروڑوں کی جماعت ہو لیکن ٹکے کی نہیں ہے، اگر ان کے بارے میں دل میں بال ہے تو بڑا پڑھا لکھا بھی دجال ہے، کیونکہ مقابلے میں فاطمہ کا لال ہے۔ سمجھے میری جان، سمجھیں، یہ ایک آیت ہے۔ اب ذرا دوسری آیت پڑھ لیں۔ قرآن مجید نے کہا اللہ اکبر، ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی نازک منزل آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اپنے نبی پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ او ایمان والو تم بھی درود پڑھو، سلام پڑھو، خوب سلام پڑھو۔ اب پڑھنا شروع کر دیا، آرڈر جو آیا صحابہ کرام کٹھے ہو کے آ گئے، یا رسول اللہ سلام تو ہمیں پتا ہے، صلاۃ کیسے؟ وہ سلام تھا نا السلام علیک ایھا النبی، یہ ہے نا، کہا اس کا تو ہمیں پتا ہے، اب حکم آیا ہے اللہ کا صلاۃ سکھاؤ، درود سکھاؤ۔ اب سرکار دو عالم نے جب سنا کہ مجھ سے صحابہ پوچھتے ہیں درود سکھاؤ، فرمایا پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ یہ کوئی محدثین، مفسرین، صحابہ، تابعین وہ سکھاتے، ہم کہتے ہو سکتا ہے کوئی 19-20 ہو سکتی ہے، رسول نے خود کہا درود یہ ہے، ورنہ اتنے تک ہی کافی تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اگو حضور نے پھر تنبیہ، تحدید، تنبیہ بھی کی، فرمایا خبردار دم کٹا درود نہ پڑھنا۔ دم کٹے کا مطلب ہے بے برکت، بے برکتہ درود نہ پڑھنا۔ وہ کھڑک گئی، انہاں کہ حضور درود بھی بے برکتہ ہوندا ہے؟ فرمایا جے دے وچ آمنہ دا لال تا ہووے تے فاطمہ دی آل نہ ہووے۔ وہ درود وہ درود اور برکت نہ ہو، فرمایا ہے نا اصل میں تم نے یہ نام جو نہیں لیا تو کیا کریں، اللہم صلی علی سیدنا، یہ ہم پڑھتے ہیں سیدنا و مولانا محمد وعلی آل، یا اللہ میرے سونے مٹھے محمد پہ درود اور ان کی آل پہ درود۔ ارے کتے پڑھیے؟ فرمایا نماز دے وچ۔ نماز دے وچ ہے کہ باہر ہے؟ میں سارے پڑھ دیو الحمدللہ۔ ہائے ہائے تسی تے مار گھتیا، اے غیران دا ذکر تسی قرآن نماز دے وچ، غیر اللہ کا ذکر وہ بھی نماز کے اینڈ پہ، ساری چاستے اینڈ تے ہوندی ہے، تے تسی نماز دے وچ او بھی گوڑے گھات کے تے اللہم، اور پھر آپے نہیں پڑھ دے، وہ بھی رب نو آدھے پہن، جے دی نماز پڑھ دے انہوں پہ آدھے تو پڑھ۔ بڑے تکڑے لوگ ہو بھائی، وہ آئے نماز پڑھن سن، گھروں وضو شدو کر کے چنگا بلا تیل چھل داڑھی شاڑی مال کے تے خشبو ششبو لا کے تے آکے اللہ اکبر، نماز اللہ کے لیے، اگو سبحانک اللہم، اگو الحمدللہ، اگو قل ہو واللہ، اگو اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، وچ کوئی غیر آیا ہے؟ نہیں آیا، تے سبحان ربی اللہ اللہ پڑھ دیاں کوئی غیر نہیں، بس ایک کے جدوں گوڑے تروڑ کے بن کے بہ گئے نے نا، ہن نہ اروار دے تے نہ پار دے وچکار دے، نہ بھجن جوگے نہ نسن جوگے، تے انہیں آکیا ہن مینوں سلوٹ پیش کرو، میرے گھر آ گئے ہو، التحیات للہ، یہ ہے حریم قدس، یہ ہے رحمت کا دروازہ کھل چکا، نمازی رحمت کے دروازے کو کھلتا دیکھ کر پہنچ چکا، اور جس کے دروازے پہ پہنچا اسے سلوٹ کر رہا، التحیات للہ۔ اب وقت تنگ ہے اور الفاظ کی جنگ ہے، ابھی آیا موج میں نبی کا ملنگ ہے، اللہ کے حریم میں پہنچ چکے، دروازہ اللہ کی رحمت کا کھل چکا، نمازی عین عروج پہ پہنچ چکا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں
اللہ کی بارگاہ میں سلام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سلام دعا ہے اور دعا کا اللہ محتاج نہیں ہے، اس لیے وہاں تحیت پیش کی جاتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہاں تک پہنچے تو ٹھک سے زبان میں آیا السلام علیک یا نبی۔ اس پہ تبصرہ پھر کریں گے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہاں تک پہنچے تو نماز کو مکمل ہو جانا چاہیے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام راہوی، حضرت امام شعبی سارے نکل آئے، فرمایا نہیں درود پڑھنا پڑے گا۔ اور جی اس کے بغیر نماز ہو جائے گی، فرمایا نہیں ہوگی، پڑھو درود۔ اساں کہ جلدی بڑی ہے، اللہم صلی علی محمد، انہوں نے کہا نہیں وعلی آل محمد، یہ پڑھو، یہ واجب ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھو گے سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، جان کر نہیں پڑھو گے نماز کی جان نکل جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے تانا دیا، کہا لوگ آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تو بڑا آل نبی کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی اہل سنت کا اتنا بڑا امام، امام بخاری جس کے آگے جھولی پھیلا کے کھڑا ہے، امام مسلم جس کا مرید ہے، امام ترمذی جس کا مرید ہے، سیاہ ستہ کے 6 امام ان کے غلام ہیں۔ شافعی کیا ہے؟ شافعی۔ امام شافعی نے فرمایا یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے، اگر ہم فاطمۃ الزہرا کی اولاد کی باتیں کریں تو یہ دل کے کالے ہمیں شیعہ کا طعنہ دیتے ہیں، ہم اگر صدیق اکبر کی تعریف کریں کچھ بے وقوف ہمیں نسبی کہتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو کہہ دو دنیا کو ہمیں رفض بھی قبول ہے، ہمیں نسب بھی قبول ہے۔ تمہارے تانوں کی وجہ سے ہم صدیق اکبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، تمہارے تانوں کی وجہ سے ہم زہرا کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضو۔ فرمایا اگر ان کی محبت رفض ہے تو صرف انسان نہیں، دونوں جہان مل کے گواہ ہو جاؤ، اساں ہیں اساں ہیں اساں ہیں۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہے، یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو درود کن پہ؟ آپ فرماتے ہیں میرے نبی کی اولاد تمہاری عظمت کے لیے یہی آیت ہی کافی ہے۔ کہتے تمہاری عزت کے لیے قرآن کی یہی آیت کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ کیا کمال لوگ ہو تم، جب تک تمہارا کوئی درود نہ پڑھے۔ اور درود کا معنی حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی دیوبند کے عظیم المرتبت بزرگ، ان کے شاگرد مولانا حسین علی وہاں بھچروی، وہ کہتے ہیں درود کا معنی ہے واہ واہ واہ۔ علامہ صاحب بلغت الحیران تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ درود کا معنی ہے واہ واہ واہ۔ تے جب تک نبی کی اولاد کو نماز میں واہ واہ واہ، اے تھوڑی چپ تم بھی ہائے ہائے، تسی سمجھ رہے ہو کہ ان عالم دین نے کوئی غلط گل کر دیتی؟ غلط نہیں کیتی۔ درود دا معنی بندئی اپریسیشن ہے۔ یہ فارسی والے آپ آتے ہیں نعرہ تکبیر،
آپ اے نعرہ مار دیا اے ایرانی جدو نعرہ مار دیں اور دن درود برائے آغائے خامنئی درود برائے آغائے خمینی خامنئی یا ہیں جا کیے درود برائے آغائے حاجی صاحب درود جیسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت او انج آکھ دینے پھر آگے نعرہ مار دیتا او دے ناندہ مطلب درود کا میں بتا رہا ہوں درود فارسی کا لفظ ہے اس کا ایک مفہوم واہ واہ بھی بنتا ہے تو گویا رب نے بولا میرے نبی کو بھی کرو واہ واہ اور میرے نبی کی اولاد کو بھی کرو واہ 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 تیرے نبی کو واہ واہ کیوں کریں کہا اس واسطے کہ آنکھوں کملی والے آپ بتوں کو لو چھڑایا ہی واہ واہ دوزخ کو لو بچایا ہی واہ واہ قرآن پڑھایا ہی واہ واہ ہندو سا مسلمان بنایا ہی واہ واہ رمضان عطا فرمایا ہی واہ واہ اماں ابے دا مرتبہ سکھایا ہی واہ واہ بھین بھرادس اے روشناس کرایا ہی واہ واہ تے نبی دی اولاد جیڑا نبی سبق سکھایا تس اگے پچایا واہ واہ او کوئی مشہد آیا واہ کوئی داتا بن کے لاہور آیا واہ کوئی جماعت علی بن کے علی پور آیا واہ کوئی مہر علی بن کے آیا واہ آ کے دنیا نو رب دی توحید دا رسول دی رسالت دا اللہ دے قرآن دا نبی دے دین دا ہوکا گلی گلی دیوایا واہ اے درود دا مانا جے ہون سنو ابرو یار دے خمدار واہ واہ ابرو یار دے خمدار واہ واہ اے میری واہ واہ تے کئی ہو جان گے تباہ تے کئیاں دے کلیجے جو نکلے گی آہ اے اپنے نصیب نے کوئی آہ تے کوئی واہ ایتھے آ ابرو یار دے خمدار واہ واہ ابرو یار دے خمدار واہ واہ تکھی تلوار جوہر دار واہ واہ ابو بکر عمر عثمان حیدر محمد پاک دے یار واہ آج تے واہ واہ کری دیو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد پاک دے یار واہ واہ علیو فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار اساں تو عشق آج جیتی ہے بازی اندہ جیتن اساڈی ہار کیا کہنے آج نعرہ بڑے ٹائم تے لایا نے وہ چاچا بوٹا ہوندہ سی گجر وہ اساں تقریر مکان تے آنا انہیں وہ پرلی نو کرے چھو نعرہ لانا ادو اے عمران خان جی تو بیٹھا ہو ادو پانی آلے نے پانی چانا میں تقریر مکانا انہیں پانی نو ہاتھ لانا وہ چاچے بوٹے ادھر نعرہ لانا
اساں پھر شروع ہو جانا. او میں پورے ملک چ نہیں، میں بیرون ملک بھی دستا. میں کہ میں گجران دا خطیب، کوئی معمولی آدمی تے میں نہیں نا. گجران دا نہ آ جاوے تے بندہ ایک واری تے موڑ کے ویکھدا. میں آکھیا اتھے ساڈے کول ریت ہے، ہن تے پرانی ہو گئی، اج نمی ہوئی ہے. میں آدھا ہوندا جی میں تقریر مکان دے آندا، ادو پانی آلا پانی چاہندا ہے، ادو نعرے آلا نعرہ لاندا ہے. مطلب اے ہوندا ہے کہ پانی پیتی رکھ تے تقریر کیتی رکھ. اے چودھری جی وہ وقت گزر گئے. علامہ صاحب آتے سن جی سویرے جمعے تے کی آکھنا ہے، اساں کی آکھنا ہے، اساں جیڑا پہ آکھدے ہیں یہی آکھنا ہے. وہ ساڑھے پلے قرآن تو علاوہ ہے کی تے قرآن دے وچ جیڑا میں نہ لینے ہو میرا نبی ہے، میرا صدیق ہے، میرا عمر ہے، میرا عثمان ہے، میرا ولی ہے، میرا علی ہے، میرا حسن ہے، میرا حسین ہے، میرے نبی دے اصحاب نے، میرے نبی دی آل ہے، اساڑے نال ہے. اسا اور کدے جانا ہے؟ اسا اور کدے جا ہی نہیں سکتے. اسا صدیق دے دروازے تے جا کھلووانگے، ادھے علی دے دروازے تے جا کھلووانگے. ساڑی انہاں نال بھی بنی ہوئی ہے، انہاں نال بھی بنی ہوئی ہے. اسا جتھوں جاوانگے اتھوں ہی پاوانگے. فکر انہاں نو کرنی ہے جڑے صرف صدیق نال لاندے نے، علی کولو گھبراندے نے. انہاں نو بھی کوڑے پینے نے، انہاں نو بھی پینے نے. اساں تے جدے جانا ہے اتھوں ہی تبرک کھانا ہے. ایک گل تے میں تانوں میٹھی میٹھی ایویں کر چھڈیے پر تولنا گھر جا کے، تولنا میری گل نو. نہ صحابہ نال بگاڑنی ہے، نہ آل نال بگاڑنی ہے، کیونکہ اے بھی گیٹ والے تھے، او بھی اچھے ریٹ والے. اساڑا انہاں نو بھی سلام ہے تے انہاں نو بھی سلام ہے. اے سارا قبیلہ انہاں دا غلام ہے. میں ادھا منٹ رہ گیا، ہون تے پھر سونے دی طرح تول تول کے انہاں نو دینا ہے. ایک کوئی کھٹے خربوزے نہیں جڑا تانوں میں کھوا رہا. میں ساری راتاں جاگاں تے ایویں تسی اپنا تبرک لے آتے او پئی جاندی مئی بھاگاں. انج نہیں. حاجی الیاس صاحب جڑی گل کیتی میں نے پھر یاد آ گئی. تسی جڑا کچھ سن دے ہو انہوں پلے پایا کرو، پھر ایک دوجے نو سنایا کرو. پھر جدوں گھر جایا کرو اتو نکل دیاں گپ شپ نہ لایا کرو، تولیا کرو کہ قادری صاحب اے بھی گل کیتی، اے بھی کیتی، اے بھی کیتی، اے بھی کیتی. آخر چ واہ واہ بڑی کیتی. تے اپنے گھر والے تے خاندان نو نہیں کیتی، نبی دے آل نو کیتی تے اصحاب نو کیتی. تے بھائی آج تے مڑ واہ واہ ہو گئی ہے. تے میں بندہ تے بندہ جڑا او زیادہ بولے تے زیادہ غلطیاں کی سمجھ آئیے. جیڑا بندہ چپ انہیں غلطی ہے، جو چپ جنہیں بولنا ہے انہیں غلطی کرنی ہے، جنہیں غلطی کرنی ہے انہیں نشانہ بھی بن جانا ہے. تے میں ہر روز بولدا تے میں بولدا ہی جانا، تو انہیں بولن ہی نہیں دیندا. تے میں غلطیاں بھی کردنا. میں انسان ہاں، میں بندہ، میرے کولو غلطیاں ہوندیاں نے. میں پہلے اپنے رب کولو معافی منگدا ہاتھ جوڑ کے. میں بہت گناہگار، میرے زبان وچوں غلط لفظ نکل جاندے. او لائے جڑے انہاں ذاتاں اللہ پاک او دے پاک کلام او دے دین دے بارے چ او لفظ میں نہیں بول سکدا جنہاں دے او قابل تے لائق نے رہ جانداں. تے مینوں اللہ بھی معاف کرے تے تساں بھی معاف کیتا کرو تے دعا کیتا کرو یا اللہ اس گناہگار دیاں غلطیاں معاف کر دے. میں دل تو عرض کر رہا ہوں
علماء کو زیادہ معافی، کیونکہ انہوں اللہ نے علم دیتا ہے، اے میری ایک ایک گل نو تول سکدے نے، تسی بھی ماشاءاللہ تے تواڈا اللہ روز دا آمن قبول فرماوے۔ کل جمعہ نو انشاءاللہ فلسفہ شہادت بھی ہوئے گا، لیکن ذکر انہاں دی ہوئے گا، پھر رات ہوئے گی، پھر آل رسول دی بات ہوئے گی، کل رات، پھر اگلی رات، پھر اگلی رات، انشاءاللہ وقت تے تشریف لے آنا تے باقی قبلہ علامہ صاحب روز تو انہوں عرض کر دینے، جلدی نہ کیتا کرو، بے جایا کرو، بچیاں نو جان دیتا کرو، تاکہ تھوڑے تھوڑے ہو کے گزریے، لوگ آکھن کے سونے آندے چاہنا لے پیارے لوگ نے تے بڑے اپنا سکون تے قرار تے پیار آلے لوگ نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین۔ یا پاک پروردگار، تیرا پاک کلام سچا، تیرا نبی سچا، تیرے نبی کے غلام سچے، تیرے نبی کے اصحاب آل سچے، ہم سچوں کے نام لیوا ہیں، تیرے دین کے پانی دیوا ہیں۔ یا اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی روشنی پیدا ہو، ہمارے اندر عمل کی قوت پیدا ہو، دین کی محبت پیدا ہو، قرآن کے ساتھ رشتہ استوار ہو، میرے مالک تیری توحید کا جھنڈا بلند ہو، تیرے رسول کی رسالت کا علم سرفراز ہو۔ یا پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سب آنے والوں کی التجاؤں کو قبول فرما، ہماری مائیں بہنیں بچیاں وہ بھی روز آتی ہیں، میرے اللہ ان کو بھی سرفراز و سر بلند فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ ہمارے ایک آج دوست فوت ہو گئے ہیں، تھندار صاحب، پتہ نہیں بابا جی لیاقت صاحب، دعا فرمائے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ہمارا ایک بچہ ادھر آتا ہے، وہ شادہ سجاد، اس کی والدہ بھی آج سنائے فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ ہمارے میاں اعجاز صاحب کچھ بیمار ہیں، دعا کریں، ہمارے وہ بڑے پکے ساتھی ہیں، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ جو بھی کہیں دکھی ہے اللہ سب کے دکھڑے دور فرمائے، اللہ ہر مسلمان کی خیر فرمائے، اللہ ہماری مساجد کو آباد فرمائے، اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے۔ اللہ آپ جتنے حضرات روز تشریف لاتے ہیں، آپ کو ہم سب کو قدم قدم پہ برکتیں، رحمتیں، عزت عطا فرمائے۔ اور ہمارے حاجی صاحبان، ہمارے دوست جو روزانہ آپ کے لیے کوشش کر کے، ہمت کر کے، آپ مہمان ہوتے ہیں اللہ پاک کے، آپ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمت قبول فرمائے۔ ان کی پوری ٹیم کو الرٹ کھڑے ہوتے ہیں، پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ، ان کے بچوں کو، گھروں کو اللہ تعالیٰ آباد و شاد فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔